اچھا، یہ جو تازہ واقعات کا ہم تذکرہ کر رہے تھے نا ٹاپ سٹوری میں، کراچی کا واقعہ، فیصل آباد کا واقعہ، اور مبینہ طور پر ملوث فیصل آباد کے واقعے میں جو 2 ملزمان تھے وہ ہلاک بھی ہو گئے ہیں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں، لیکن وی ہیو ٹو یٹ سی فار مور ڈیٹیلز۔ یہ واقعات کب رکیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر ہفتے، آلموسٹ ہر ہفتے نہیں تو ایوری آلٹرنیٹیو ویک یہ ہمارے پاس واقعہ رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ 5 سال کی بچی، 4 سال کا بچہ، 3 سال کی بچی، 14 سال کا لڑکا، 14 سال کا لڑکا، جس میں تو میں شوق میں چلی گئی ہوں، اتنا بڑا بچہ زیادتی کی، زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ یہ کب رکے گا معاملہ؟ ہم نے زینب کے واقعے میں پھانسی دے کر بھی دیکھ لیا، کیا کیا جائے؟ سر عام پھانسی دی جائے، انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے اور کوئی سزا ہو۔ اور جب اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں بات کرتا تھا تب بھی ہوتا تھا، اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے تب بھی ہو رہا ہے۔ پتہ یہ کوئی دماغی کوئی پرابلم ہے، کوئی لٹرلی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کڑی جو آپ کی کروموزومز کی تھوڑی سی آف ہو چکی ہوتی ہے اور پھر آپ پاگل ہو چکے ہیں، یہ وہ والی چیزیں ہو رہی ہیں، بیکاز ہاؤ کین یو ایون تو پھر یہ جو ذہنی فطور ہے، یہ پاگل پن جو ہے، یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ پھیل چکا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کیسے ٹھیک کیا جائے گا۔ پاگل پن کہنا بھی عبداللہ اٹس ویری ویری سمپلیفائنگ تھنگس، کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے جی، پاگل ہے اس کو جا رہے ہیں تو نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، دے نو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اچھا، آپ کو بتا دیں کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کراچی اور فیصل آباد کے واقعات بتا رہے ہیں کہ بچوں سے زیادتی کا مسئلہ جوں کا توں ہے، بچوں کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری کی کچرا کنڈی سے 5 سالہ بچی مروہ کی لاش ملی تھی۔ میڈیکل رپورٹس میں بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، یہ بتایا گیا میڈیکل رپورٹس میں، اور مزید تفتیش کے لیے بچی کی لاش سے نمونے لیے گئے ہیں۔ پولیس نے لاش ملنے کے مقام سے 11 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ پولیس پہلے ہی 2 افراد کو حراست میں لے چکی تھی، تو یہ بھی ہوا تھا پہلے۔ تمام افراد کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ دوسری جانب فیصل آباد میں 14 سالہ لڑکے کو اغوا کیا، زیادتی کے بعد قتل کر دیا۔ 14 سالہ زین کو 1 ستمبر کو اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے سی سی ٹی وی میں مغوی کو موٹر سائیکل پر ساتھ لے جانے والے سجاد ڈھولکی کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو اس نے ساتھی کی مدد سے زیادتی اور قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اب یہ اعتراف بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ پولیس پارٹی زین سے زیادتی اور قتل میں گرفتار ملزمان ساجد ڈھولکی اور اللہ رکھا کو اسلحے کی برآمدی کے لیے لے کر جا رہی تھی، جنہیں چھڑانے کے لیے 8 ملزمان نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا۔ مبینہ مقابلے میں زیر حراست 2 ملزمان اور 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ مرنے والے حملہ آور عابد حسین کے خلاف 41 اور خالد کے خلاف 43 ڈکیتی اور عصمت طریقے یعنی کہ ریپ کے مقدمات درج تھے۔ So this is happening around us. مقدمات درج تھے اور ماشاءاللہ درجنوں، تو کیا وہ یہ پھر کیسے رہے ہوتے ہیں لوگ؟ مطلب کہ ابھی تو ہم نے صرف ابھی پورا 50 تمہارا 50 نہیں ہوا تو جاؤ تم اور کر لو۔ واٹ از دس؟ جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا بندہ کر رہا ہے تو آپ اس کو اندر کریں، اور بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں یہ سزائیں کاٹ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور یہ دوبارہ سے انہی کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا تو پورا کا پورا ہمارا نظام درست ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ، یہ نان بیلیبل آفینسز ہونے چاہیے، یہ کیسے چھوٹ جاتے ہیں لوگ؟ اور ایک دفعہ بھی اگر کوئی پکڑا جائے نا یہ کرتے ہوئے تو پھر دیٹ از ٹو مچ، ایون ونس از ٹو مچ، لیٹ الون کہ آپ اس کو جانے دیں اور وہ 50 اور 100 کی پوری سینچری بنائے اپنا۔ There's a lot we can say، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس میں آپ ٹی وی میں بیٹھے ہو یا کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو، آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ڈائریکٹر ساحل ہمارے ساتھ موجود ہیں، منیز بانو، بہت شکریہ منیز۔ کراچی فیصل آباد کے واقعات دیکھیں، پہلے بھی ہم ساحل کے کتنے ریپرزینٹیٹیو سے بات کر چکے ہیں، یا ساحل کی وہ رپورٹ جس میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں تقریباً 1500 بچوں سے زیادتی کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ زیادہ تر وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جن میں بچوں کو زیادتی کے بعد قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کا ڈیٹا، آپ کی ریسرچ اب تک کیا بتا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ واقعات نہیں کم ہو رہے ہیں یا نہیں رک رہے ہیں؟ دیکھیں جی، واقعات رکنے کا تو بہت سے مختلف ایلیمنٹس ہوں گے نا، کہ آپ کی لا انفورسمنٹ کتنی اچھی چل رہی ہے، آپ کے سپورٹ کتنی مل رہی ہے وکٹم فیملیز کو، یہ تو بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ بات جو میں کہہ رہی ہوں، جو مجھے اب سامنے نظر آ رہا ہے، کیونکہ کراچی کا بھی آیا ہے اور فیصل آباد کی تو بہت بڑی کنسرن ہے مجھے، کہ یہ اگر ہم اپنے 19 کا رپورٹ دیکھیں، کیونکہ ابھی 20 کا تو نکلے گا اینڈ آف دا ایئر، یہ تو ہم صرف ایک موٹا انالیسس کرتے ہیں 6 مہینے کا جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے۔
अगर आप 19 में देखें तो 70 केसेस ऑफ abduction, gang rapes, gang sodomy and pornography. अब ये जो इजाफा pornography का हो रहा है ना, this is extremely dangerous, क्योंकि ये फिर एक बहुत बड़ा वो डार्क वेब का हिस्सा सामने आता है, सिलसिला सामने आता है। एंड ये जो इंक्रीज होते जा रहे हैं विद pornography, फॉर मी दैट इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि ये बहुत बड़े माफियाज होते हैं फिर, और इनके बहुत पैसा बन रहा होता है, सो इनको तोड़ना भी मुश्किल होगा। बट दे आर आई थिंक इंक्रीजिंग, बिकॉज जिस तरह के पहले अगर मैं देखूं ओवर द इयर्स, क्योंकि हम इतने सालों से ये देख रहे हैं, तो इतने भयानक चीज़ें नहीं हो रही थी बच्चों के साथ। सेक्सुअल अब्यूज हो जाता था एंड दैट वाज इट। नाउ द काइंड ऑफ टॉर्चर, मर्डर्स, बर्निंग, ये एक बहुत नया पहलू शुरू हुआ है। सो मेरी तो ये बड़ी कंसर्न है। वी आर ग्लैड कि आपने मेंशन किया है कि पहले सेक्सुअल अब्यूज होता था, वो वहां तक मामला रुका हुआ था, अब ये ईंटें मार के कत्ल कर देते हैं इनको, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ ही कर देना। लेकिन मुनीर, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये चीज़ें बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में कितने कई सरकारी गैर सरकारी NGOs कितने इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ इस जुल्म का सिलसिला रुक नहीं रहा। और आप खुद भी कह रही हैं कि ये बढ़ ही रहा है, इसकी क्या कहूँ, नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके बाद इसकी एक्सटेंट बढ़ रही है। तो इन सारे इदारों का प्राइमरी काम फिर क्या रह गया है? देखिए, आप समझते हैं कि 2-4 इदारों का काम सिर्फ ये रुक सकता है, पूरी दुनिया में नहीं रुकता। आप कहीं भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ले लें जहाँ पे उनके बहुत बड़े नेटवर्क, सेफ्टी नेटवर्क्स हैं, तो फिर भी नहीं रुकता। उनके गवर्नमेंट्स भी टोटली उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं रुकता। सो ये कहना कि जी ये इदारे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ी अनफेयर बात है। बात ये है कि हम किस तरह पूरी कोशिश कर सकते हैं कि ये कम से कम हो जाए। ये हमारी कोशिश है। ख़त्म तो कुछ भी नहीं होता, मगर कैन वी रिड्यूस इट टू द मिनिमम, और वो सबकी कोशिश होनी पड़ेगी। ये सिर्फ इदारों की नहीं है, ये हर इंसान की और हर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है। और हर एक को अवेयरनेस, इसीलिए तो हम इतना देते हैं। लोग समझते हैं अवेयरनेस क्या है जी, अवेयरनेस क्या है कि जी ये नहीं होना है, आपने प्रोटेक्ट करना है बच्चों को, आपने कैसे बच्चों के साथ डील करना है, यही तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह पहुंचाएं ये मैसेज। तो इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब बच्चों से ज़्यादती जैसा जुल्म तो नाकाबिले बर्दाश्त है, इस नासूर को हम माशरे से ख़त्म करना चाहते हैं, हुकूमतें, माशरा, हम क्या करें? हम यहाँ शोज़ कर लेते हैं, हमने ज़ैनब वाक़े में देखा, मुलजिम को इबरतनाक सज़ा भी हो गई, लेकिन अब हम क्या करें? कैन वी जस्ट से वो ज़ैनब का वाक़या एक सिंबल बन गया था, उसके बाद कितने दर्जनों वाक़यात हो गए हो चुके हैं। Not that it stopped anything. उनको भी हमें उसी तरह वही इबरतनाक सज़ाएं जो है ना, उन वाक़यात के बारे में भी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉब्ली वो बस एक ज़ैनब का वाक़या था जिस पे पूरा मुल्क साथ खड़ा हो गया था, तो उसको सज़ा जल्दी हो गई। अब बताएं कि क्या कर सकते हैं हम सब लोग? हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे, बजाय इसके कि उनको नुकसान की तरफ भेजें। जब आप घरों में नहीं ख्याल रखेंगे, वो एक नुकसान है। जब आपके पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक नुकसान है। जब आपके पास इतने सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, फिर वो भी नुकसान है। तो ये तो सारी चीज़ें जब तक नहीं इकट्ठी होंगी तो ये तो नहीं हो सकेगा कि इनकी कोई रिडक्शन हो केसेस में। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वो मकाम है कि अब जो वाक़यात, ये मेरा तो दिमाग माउफ हो जाता है। आई कैन नॉट थिंक अबाउट इट कि कैसे रुकेगा, कौन रुकेगा। वज़ीर आज़म साहब, आपको इस बारे में खुसूसी तौर पर सोचना चाहिए। How can you look at a child and think anything else?